خواہ صاحب، آپ 2 دن سے سیلاب زدہ علاقے میں موجود ہیں. آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور اپنے شہر اور ارد گرد کے علاقوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے. تو اب آپ کیا یہ سمجھتے ہیں بطور وزیر دفاع کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لیے دہشت گردی سے بھی بڑا خطرہ بن چکی ہیں اور ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں یہ کسی ایک ملک یا کسی ایک خطے کے لیے جو ہے خطرے کا باعث نہیں ہے. یہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے اور پورا کا پورا جو ہمارا جو ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک زمین جو ہے یا جو ایگزسٹنس جو ہے ہماری جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے، ساری بنی نوع انسان کی. یہ کوئی محدود نہیں ہے خطرہ. ہم لوگوں کو اگر آج فیس کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، یا جو لوگ جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے پولوشن کے اندر اور جو آلودگی کے اندر، ان کو جو ڈیولپڈ قومیں جو ہیں، ترقی یافتہ سو کالڈ نام نہاد ترقی یافتہ قومیں جو ہیں، ان کی جو پھیلائی ہوئی آلودگی کی خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ کسی کا بھی دامن جو ہے اس آگ سے بچ نہیں سکے گا. یہ کسی ایک ملک کے لیے خدا نخواستہ آفت نازل نہیں ہو رہی، یہ ساری بنی نوع انسان کے لیے آفت نازل ہو رہی ہے. اور یہ اگر مل کے ساری دنیا نے اس کا مقابلہ نہ کیا تو یہ کوئی بھی نہیں بچے گا اس سے. یہ پہاڑوں سے جو ابلتے ہوئے دریا اور چشمے اور جو پانی ہے، یا جو آسمان سے برستا ہوا جو پانی جو ہے، یہ سب کو بہا کے لے جائے گا. یہ تمیز نہیں کرے گا کہ یہ امریکن ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ افریقن ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے. کسی کی تمیز نہیں کرے گا. جب آپ قدرت کو چیلنج کرتے ہو، قدرت کے نظام کو چیلنج کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو ایک بیلنس ہے یا ایک جو توازن جو ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو پھر جو ہے قدرت جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. آپ کئی دہائیوں سے، صدیوں سے، خصوصاً پچھلے دو تین دہائیوں سے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو جو ہے انسان جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے. اور آج ہم قیمت ادا کر رہے ہیں، کل کوئی اور ملک ادا کرے گا، ڈیولپڈ یورپ ادا کرے گا، امریکہ ادا کرے گا. کوئی بھی نہیں بچے گا اس سے جو ہے. اچھا خواہ صاحب، یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے نظام میں مداخلت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو آبی گزرگاہیں ہوتی ہیں، جو دریاؤں کا راستہ ہوتا ہے، جو نہروں کا، ندی نالوں کا جو راستہ ہوتا ہے، اس میں جو ناجائز تعمیرات ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی قدرت کے نظام میں مداخلت ہے اور اس کی وجہ سے بھی بڑی تباہی آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو بار میرا خیال ہے پچھلے 4-5 روز سے نہیں، میں نے یہ کئی مہینوں سے، سالوں سے یہ ہے کہ یہ قدرت کے پانی کی جو آبی گزرگاہیں ہیں ہماری یا کسی بھی ملک میں، وہاں جب بھی آپ تعمیرات کریں گی تو پانی کسی دن تو بپھرے گا، ریئیکٹ کرے گا. جو ہے وہ ایک دفعہ رستہ بدلے گا، 2 دفعہ رستہ بدلے گا. جب اس کے رستے کے اندر آپ رکاوٹیں جو ہے، چاہے وہ ہوٹل آپ تعمیر کر رہے ہوں یا گھر تعمیر کر رہے ہوں یا کوئی اور اس طرح کی آبادیاں جو ہے وہاں پہ انکروچ کریں، پانی کے رستے کو انکروچ کریں، جو قدرت نے جو ہے ایک آبی گزرگاہ بنائی ہوئی ہے اس کو جو ہے اس میں رکاوٹیں کھڑی کریں، تو پھر جو ہے وہ قدرت جو ہے ریئیکٹ کرے گی، پانی ریئیکٹ کرے گا، بپھرے گا اور وہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا. یہ نظام ہے، نظام فطرت ہے. یہ میرا اور آپ کا یا کسی سپر پاور کا یا کسی بڑے آدمی کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ فطرت کا نظام ہے. جب فطرت کو آپ بار بار چیلنج کریں گے، ان کا ایک توازن جو ہے اس کو خراب کریں گے، تو پھر اس کی قیمت ادا کریں گے جو ہے. خواہ صاحب، یہ جو آبی میں نے جی جی یہ بیسیکلی ہمارے ملک میں اور باقی ملکوں میں بھی آبی گزرگاہوں کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی ایک گورننس کی جو ہے حکومت کی جو ہے فیلئر ہوتی ہے. جب وہاں پہ باثر لوگ جو ہے کوئی ہوٹل بنا لیتا ہے، کوئی دکانیں ڈال لیتا ہے، کوئی مکان بنا لیتا ہے. یہ سارے پاکستان میں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. وہاں بھی ٹی وی یہ بات جو ہے اس بات کا جو ہے احتجاج کر رہا ہے، رونا رو رہا ہے. اور باقی دنیا میں بھی اسی طرح جو ہے کہ آپ جب پہاڑوں کو جو ہے تسخیر کریں گے، کمرشلی تسخیر کریں گے،
پہاڑوں کو جو ہے آپ اس پہ آبادیاں بنائیں گے جہاں پہ آبادیاں نہیں بننی چاہیے، جہاں پہ جو ہے فطرت کا ایک توازن ہے اس کو آپ برباد کریں گے تو یہ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ آج کے پی کے سے یہ سیلاب جو ہے پہنچا ہے، یہاں پہ پہنچا ہے، یا جموں یا کشمیر سے پنجاب میں پہنچا ہے، تو یہ ٹریول کر آگے بھی ٹریول کرے گا، اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی ہوگا۔ یہ صرف پاکستان پہ اوپر یہ خدا نخواستہ جو مصیبت آئی ہے، یہ کافر ٹوٹی ہے، تو یہ محدود نہیں رہے گی۔ یہ اس کا کوئی جغرافیہ محدود نہیں ہے، اس کا جو جغرافیہ جو ہے لامحدود ہے، وہ ساری دنیا اس کے لپیٹ میں آئے گی۔ اور یہ بعض بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے سربراہ جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ جو ایک موسمی تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ بڑا غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ ہمارے یہاں میں نے سیالکوٹ میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا بھی شہر ہے، میرا بھی شہر ہے، میں آج آپ کے محلے میں گیا ہوں، آبائی محلے میں گیا ہوں، وہاں پہ 5 فٹ پانی تھا۔ وہاں پہ لوگوں نے خود ڈسپوزلز بنائی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے نالا ہے کہ آپ کے محلے کے ساتھ گزرتا ہے، وہاں پہ خود پرائیویٹ ڈسپوزل بنائی ہوئی ہیں، سرکاری ڈسپوزل کو بند کر دیا ہوا ہے۔ ایک کا جو ہے لیول جو ہے وہ محلے سے اونچا ہو گیا ہے، پانی کا بہت اونچا ہو گیا ہے، وہ سارے کا سارا پانی ریورس ہو یہ کے ہم لوگوں کے گھروں میں چلا۔ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ آپ جس گاڑی میں گئے ہیں وہ گاڑی بھی آدھی سے زیادہ ڈوبی ہوئی ہے پانی میں۔ تو خالد صاحب یہ بھی ساتھ میں بتائیں نا کہ یہ ایک بارش ہوتی ہے اور نئے نئے جو پل بنے ہوتے ہیں اور سڑکیں ہوتی ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، بلکہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انگریزوں نے اپنے زمانے میں جو سڑکیں اور پل بنائی تھی وہ نہیں ٹوٹتے، لیکن جو ہم بناتے ہیں 2-3 سال بعد پل، یہاں اسلام آباد میں جو بھی چند مہینے پہلے پل بنے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو پاکستان میں ایک کرپشن کا کلچر جو ہے دہائیوں سے، یہ کوئی 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ دولت کی دوڑ کے اندر جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے جائز ناجائز طریقے سے دولت بنانے کے چکر میں جو ہے صبح شام لگا ہوا ہے۔ اس میں یہ جو سڑکیں بناتے ہیں، اس میں جو منصوبے جو تجویز کرتے ہیں، منصوبے جو بناتے ہیں، وہ بھی پیسہ کماتے ہیں، جو کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ بھی پیسہ کماتے ہیں، اور 15-20%، 30% جو ہے پیسہ جو حکومت کا ہوتا ہے یا جو عوام کی دولت ہوتی ہے ان منصوبوں پہ لگتی ہے، اور یہ بتدریج جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ میرا اپنا خیال ہے، میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ یہ 30-40 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ پیسہ جو بجٹ میں ایلوکیٹ ہوتا ہے وہ پیسہ سپینڈ نہیں ہوتا، اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ سپینڈ ہوتا ہے، اور سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، پل ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں کم از کم جو ہے اپنے گریبان میں، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو جو ہے سوال جو ہے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ آپ کو بھی اس کا جواب پتہ ہے، مجھے بھی اس کا جواب پتہ ہے، یہ کب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب اس قسم کا ہوگا کہ لوگ جو عوام کی دولت جو ہے وہ پوری کی پوری خرچ ہو ان کی بہبود کے اوپر، ان کی ترقی کے اوپر، سڑکیں بنے، پل بنے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ گورے کے پل جو ہے آج بھی قائم ہیں۔ یہ میں جس نالے کی آپ بات کر رہے ہیں یا میں بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر جو ہے پارٹیشن سے بنے ہوئے پل جو ہے آج بھی قائم ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں پہ کلچر کے اندر جو ہے وہ حق لال کی روزی کی اتنی وقت نہیں رہی ہوئی جتنی آج سے ہمارے بزرگوں کی جنریشن میں تھی یا ہمارے بڑوں کی جنریشن میں تھی۔ یہ تفریق بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ہم قدرت کے عذاب کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں۔